اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ قابل صد احترام معزز خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود جملہ مرد و خواتین جو ان دروس فہم قرآن کی نشستوں میں ہر روز حاضر رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں تحریک منہاج القرآن جام کے چیمہ کے جتنے عہدیداران، ذمہ داران، رفقا و کارکنان تشریف فرما ہیں، پاکستان عوامی تحریک کے جتنے عہدیداران اور ذمہ داران تشریف فرما ہیں، منہاج القرآن ویمن لیگ کی ہماری جتنی بہنیں اور مائیں تشریف فرما ہیں، منہاج القرآن علماء کونسل کے تحت علاقہ بھر سے جتنے معزز علماء کرام، قرہ حضرات تشریف فرما ہیں، منہاج القرآن یوتھ لیگ کے پلیٹ فارم سے جتنے جوان بھائی اور بہنیں وہ موجود ہیں، اور مستفیض اسٹوڈنٹس موومنٹ کے زیر اہتمام جتنے طلبہ و طالبات تشریف فرما ہیں۔ ان 6 روزہ دروس فہم القرآن کی بحمداللہ آج یہ 5ویں نشست ہے، اور ہر روز کی طرح آج بھی آپ کثیر تعداد میں مرد و خواتین تشریف فرما ہیں، اور اس وقت خواتین کی طرف جتنا انتظام کیا گیا تھا وہ تمام کرسیاں فل ہو چکی، اور ادھر بھی اسی طرح جتنے احباب کے لیے کرسیوں کا اہتمام کیا گیا تھا، اینڈ پہ شاید کچھ رہ گئی ہوں تو باقی ادھر بھی اسی طرح نشستیں فل ہو چکی۔ یہ یقیناً قرآن مجید کی برکت ہے، اور آپ آنے والے تمام مرد و خواتین کی قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنی نیند کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور تعلیمات کو سننے کے لیے موجود ہے۔ اللہ رب العزت آنے والے تمام مرد و خواتین کو ایک ایک قدم پر لاکھوں قدموں کی برکات عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ آج کی گفتگو کا موضوع سماعت کر چکے ہیں، وہ ہے اولاد کے حقوق۔ اگر آپ اپنے ذہن پر زور دیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ پچھلے سالوں میں انہی دروس فہم القرآن میں ایک موضوع تھا والدین کے حقوق۔ اس وقت ہم نے یہ سمجھا تھا، یہ جانا تھا کہ بطور اولاد ہمارے اوپر کون کون سے فرائض ہیں، اور ہمارے والدین کے کون کون سے ہم پر حقوق ہیں۔ یہ بھی منہاج القرآن کی انفرادیت ہے کہ عقیدے کی بات ہو تب بھی، عمل کی بات ہو تب بھی، حقوق و آداب کی بات ہو تب بھی، کسی بھی سبجیکٹ کی بات ہو، کبھی بھی ایک رخ پہ منہاج القرآن نے صرف بات کبھی نہیں کی، ہمیشہ ایک جامعیت کے ساتھ لے کے چلیں۔ اگر پچھلے سال میں ہم نے والدین کے حقوق واضح کیے،
تو اس سال اسی تسلسل میں ہم نے اولاد کے حقوق کو رکھا. پچھلے سال جانا کہ ہم اپنے والدین کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. آج یہ جانیں گے کہ والدین کو ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے. یوں جب باہمی حقوق و آداب کا ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سمجھیں گے تو یقیناً اس سے ہر گھر وہ خوشی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن ہوگا. اب اس موضوع کی مناسبت سے میں نے سورۃ الانفال کی یہ آیت نمبر 28 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ابتداءً یہ فرمایا وَاعْلَمُوا. اب وَاعْلَمُوا کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت انسان کو مکمل طور پر متوجہ کرنا چاہے، اس کی سماعتوں کو، اس کے دل و جان کو، اس کی قوت سماعت کو اپنے پیغام کی طرف متوجہ کرنا چاہے تو اللہ اصل پیغام سے پہلے وَاعْلَمُوا کا لفظ لے کے آتا کہ اے سننے والوں اپنے کاموں کو چھوڑو، مصروفیات کو چھوڑو، ذہن کی توجہ جو ڈائیورٹ ہے اس کو ایک طرف کر لو. اور کس طرف کر لو؟ وَاعْلَمُوا کہہ کر اللہ کہہ رہا ہے میرے کلام کی طرف کرو کہ میں تمہیں کیا کہنے لگا ہوں، میں تمہیں کیا پیغام دینے لگا ہوں، میں تمہیں کیا نصیحت کرنے لگا ہوں. جب اللہ اس طرح کی توجہ چاہ رہا ہو تو اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا، اے لوگوں اچھی طرح اس چیز کو جان لو. باری تعالیٰ کون سا ایسا پیغام جس کے لیے تو وَاعْلَمُوا کہہ کر ہمیں متوجہ کر رہا ہے. اللہ فرما رہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنۃ، اللہ فرما رہے وہ تمہارے لیے ایک آزمائش. کیا چیز ہے؟ ایک آزمائش ہے. فتنہ کا ایک مفہوم ہم اپنی پنجابی زبان کے اعتبار سے سمجھتے ہیں اور اس کو شر کی طرف لے کے جاتے ہیں. فتنہ و فساد کا ایک لفظ بھی بولا جاتا ہے. اصل میں فتنہ کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے آزمائش، یعنی ایک کسوٹی ہے، اس کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، اس کسوٹی کے ذریعے آزمایا جائے گا. وہی پیمانہ تمہارے لیے خیر بھی بن سکتا ہے اور وہی پیمانہ تم اپنے لیے شر بھی بنا سکتے ہو. فی نفس ہی اولاد اور مال وہ نہ خیر کی طرف جائے گی نہ شر کی طرف. اب تم اس کو ڈیل کیسے کرتے ہو؟ تمہاری ڈیلنگز بتائیں گی کہ تم خیر کی طرف جا رہے ہو یا شر کی طرف جا رہے ہو. تم اولاد اور مال کی ادائیگیوں پر، ان کے حقوق کی ادائیگیوں پر تم کس طرف جاتے ہو؟ فی نفس ہی، یہ ان چیزوں کے اندر یہ بات نہیں ہوگی، یہ تمہارا رویہ ہوگا، مزاج ہوگا، ڈیلنگ ہوگی کہ تم مال کو لے کر، اولاد کو لے کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف چلتے ہو یا تم مال اور اولاد کو لے کر دنیا داری کی طرف اور اللہ اور اس کے رسول کی دوری کی طرف چلتے ہو. تو اللہ نے فرمایا بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے، یعنی آزمائش، تم اس کے ذریعے آزمائے جاؤ گے. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اسی آیت کے آخر پر یہ بھی فرما دیا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور یہ بھی جان لو کہ اگر تم اس آزمائش پر پورا اتر گئے، اگر تم مال کی ادائیگیوں کے وقت، اولاد کے حقوق کی ادائیگیوں کے وقت، ان کی پرورش اور کفالت کے وقت اللہ اور اس کے رسول کی حدود میں رہے تو اللہ فرماتا ہے پھر یہ بھی جان لو کہ تمہارے لیے اللہ کے پاس بہت ہی عظیم اجر بھی موجود ہے. یعنی اللہ کی جانب سے کوئی اجر مل جائے تو وہ پہلے ہی بہت شان و بالا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اجر دیا جا رہا ہے. تو جس اجر کو اللہ عطا کرے وہ پہلے ہی بہت عظمتوں والا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے ذہنوں کے اطمینان کے لیے، بندے کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے پھر فرما دیا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ. اے لوگوں یہ بھی جان لو اچھی طرح کیا اجر عظیم، کہ بے شک اللہ کے پاس تمہارے لیے بڑا ہی عظیم اجر موجود.
یعنی جو اجر اللہ عطا کر رہا ہے یہ کرے گا، اللہ خود اس اجر کو عظیم بھی کہہ رہا ہے، صرف بندے کی تسلی کے لیے کہ بندے سوچ تیرے رب کا ہر کام ویسے ہی بڑی عظمتوں والا ہے، لیکن وہ رب ہو کر جب تمہارے لیے جو اجر رکھا ہے اسے عظیم کہہ رہا ہے، تو سوچ تو صحیح ہے بندے، جس اجر کو اللہ عظیم کہے اس اجر کی حقیقت اور کیفیت ہوگی کیا؟ اب یہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 28 میں اس چیز کو واضح فرمایا کہ تمہارا مال اور اولاد آزمائش ہے تمہارے لیے، اگر بھورا اتر گئے تو پھر اللہ کے پاس بہت عظیم اجر بھی موجود۔ اب قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، میں خود ہی اختصاراً عرض کر دیتا ہوں ادھر بہنوں کی طرف بھی، کیونکہ اب نشستیں نہیں ہیں، اس طرف تو کچھ کارپیٹس بچھ گئے ہیں، بے شک آج بچوں کے حقوق کی باری ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر بچوں سے درخواست کروں گا کہ اپنی خوشی سے اگر بڑوں کو اجازت دے دیں اور وہ آپ کی جگہ بیٹھ جائیں اور آپ یہاں سامنے آ جائیں۔ بے شک آپ کی حقوق کی بات ہے، لیکن اب یہ مجبوری بھی ہے کیونکہ نشستیں اب ختم ہیں، تو اب یہ بڑوں کا ادب ہے کہ ان کو ہم کھڑا نہ رکھیں۔ آپ اگر یہاں بھی جگہ کم ہے تو آپ بے شک سٹیج پہ میرے قریب تشریف لیں، کیونکہ آج آپ کے حقوق کی بات ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں ادھر بہنوں میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر پوسیبلٹی ہے ادھر کوئی کارپیٹ آپ کو اگر اس طرف ہو سکتے ہیں تو آگے بے شک بچھا دیجیے جائے۔ اب اس سورۃ الانفال کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے مال اور اولاد کو ایک آزمائش کا، فطرہ کا، اور قرآن مجید میں یہ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اسی مال اور اولاد کو یوں کہا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اے لوگو یہ بھی جان لو کہ بے شک مال اور اولاد وہ تمہارے لیے دنیاوی اعتبار سے زینت بھی ہے، یعنی یہی مال اور اولاد آزمائش بھی ہے، یہی مال اور اولاد زینت بھی ہے۔ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ آزمائش کب ہے اور یہ زینت کب ہے۔ اگر ہم حقوق کی ادائیگی کرتے کرتے اللہ اور اس کے رسول کی عطا کردہ حدود اور قیود کا لحاظ رکھتے گئے تو یہی اولاد دنیا میں بھی زینت بنے گی، قبر میں بھی زینت بنے گی، حشر اور جنت میں بھی زینت بنے گی۔ اور یہی اولاد اگر ان کے حقوق ادا کرتے کرتے ہم اللہ اور اس کے رسول کی عطا کردہ حدود اور واضح کردہ قیود سے باہر نکل گئے تو پھر یہی اولاد دنیا اور حشر میں ہمارے لیے آزمائش ہی بنی رہے۔ اب یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ کسی بھی گھر اور کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ ہم اپنا مستقبل کیسا رکھنا چاہتے ہیں اس کا جواب اللہ رب العزت نے آج ہمیں عطا کیا ہوا ہے ان بچوں کی صورت میں، کہ تم اپنے آپ کو ان فیوچر جیسا دیکھنا چاہتے ہو، دنیا میں یا آخرت میں جیسا دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ کہتا ہے زیادہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تمہیں میں نے بیٹوں کی نعمت دے دی، بیٹیوں کی نعمت دے دی، اولاد کی نعمت دے دی۔ آج تم کل جیسا اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو، آج ان کے ساتھ ویسا کر جاؤ، تمہاری کل تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ تو بچے کسی قوم کا مستقبل ہے، ہم اس قوم کو ان فیوچر کیسا رکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستانی قوم کو من حیث القوم اس ملک اور قوم کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا جواب آج یہ بچے کہ ہم آج ان کو جیسا کر گئے کل ہماری قوم کا مستقبل ویسا ہو۔ اس چیز پہ توجہ دینی ہے ہم۔ اب بطور اولاد جو اولاد کا پہلا حق ہے والدین پر، اور والدین کا جو فریضہ ہے وہ عزم شرع یہ ہے کہ والدین کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ان کی اولاد کے حقوق ہیں کیا کیا۔ آپ قوم کا جائزہ لیں، 80-90% قوم کا حصہ وہ ہے سرے سے حقوق کا علم ہی کوئی نہیں، بس اتنا سمجھ لیا جاتا ہے بچوں کی نعمت اللہ نے دے دی ہے، بس انہیں اب پال دینا ہے، بڑے کر دینا ہے، شادیاں کر دینا۔
ان دو چار چیزوں کے علاوہ سرے سے کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے ذہن میں۔ جبکہ بچوں کے حقوق کے بہت بڑے میدان میں سے یہ دو چار چیزیں تو بہت مائنر تھی۔ اصلاً جو حقوق ہیں اور بطور والدین ہم پہ فرض ہیں، اصلاً جو حقوق ہیں بچوں کے، ہمیں پہلے وہ علم ہونا چاہیے کہ وہ ہیں کیا۔ جب علم ہوگا تو پھر ان کے مطابق ہم عمل بھی کر رہے ہیں۔ اب جو قرآن مجید اور حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو سب سے پہلی چیز جو بطور والدین ہمارے لیے لازم ہے کہ بچوں کے ہم نے حقوق کیا کیا ادا کرنے، تو وہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم سمجھیں تو وہ حقوق بچوں کے دنیا میں آنے کے بعد نہیں شروع ہوتے، بلکہ بچوں کے حقوق دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہو جاتے۔ بچے دنیا میں بعد میں آتے، ان کی ولادت ہوتی، ان کے حقوق جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیے ہیں وہ دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہو جاتے۔ اور وہ کون سے حقوق ہیں جو دنیا میں آنے سے بھی پہلے؟ ایک تو وہ ایک کامن سی چیز ہے انتخاب زوج کے حوالے سے، اس طرف میں وقت نہیں ہے اتنا، میں اس طرف تفصیلاً نہیں جا رہا۔ اس کے بعد میاں بیوی کے لیے جو پہلا فرض بنتا ہے کہ وہ اولاد کے حقوق کی ادائیگی کہاں سے شروع کریں؟ اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو، مجھ سے جب اولاد کی دعا کرو تو صرف اولاد نہ مانگنا، بلکہ مجھ سے جب بھی دعا کرو اولاد مانگنے کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح اولاد کی دعا کرو۔ یہ ان بچوں کا پہلا حق ہے جو تم نے پورا کرنا، نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنا۔ اب اس کے حوالے سے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 100 دیکھیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے کلمات اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے مولا مجھے اولاد عطا کر، مجھے یہ اولاد کی نعمت سے نواز، لیکن ساتھ ہی عرض کرتے ہیں من الصالحین، اے مولا تو جو بھی اولاد عطا کر، یہ بھی کرم فرما دے مولا کہ وہ جو اولاد عطا کرے وہ تیرے برگزیدہ بندوں میں سے ہو، وہ صالحین میں سے ہو، وہ تیرے محبوب لوگوں میں سے ہو، وہ تیری عبادت اور بندگی بجا لانے والوں میں سے ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کی۔ اگر اللہ چاہتا تو اپنے خلیل کی اس بات کو بس انہی تک رکھتا، لیکن اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک شعور دے دیا کہ اولاد کی نعمت کے لیے دعائیں کرنے اور کروانے والوں، کیا ہی اچھا ہو کہ تم صرف اولاد نہ مانگو بلکہ ابراہیم کی طرح اس طرح کی دعا کیا کرو کہ مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ پھر آگے دیکھیں سورہ آل عمران کو، تیسری سورت ہے اور آیت نمبر 38، سیدنا زکریا کے کلمات، آپ اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے مولا مجھے اولاد عطا کر، اولاد کی نعمت عطا کر، لیکن کرم یہ کر ذریۃ طیبہ، مولا تو جو بھی اولاد عطا کر وہ ہر اعتبار سے اپنے عقیدے میں، عمل میں، فکر میں، سوچ میں، معاملات میں، حقوق میں، آداب میں، ہر اعتبار سے وہ ذریۃ طیبہ کے زمرے میں مولا وہ اولاد نیک بھی ہو، وہ اولاد پاک اور صاف بھی ہونی چاہیے۔ یہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعائیں کلمات۔ اب اللہ ایک ہمیں اصول دے رہا ہے کہ اے اولاد کی دعائیں کرنے والوں، اولاد کے لیے دعائیں کروانے والوں، کیا ہی اچھا ہو کہ وہ والدین خود کبھی کبھی رات کی تنہائیوں میں اٹھے، کبھی کبھی چائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو رکھے اور پھر اپنی دامن اور جھولی کو پھیلا کر اس سے گڑ گڑا کر یہ التجا کریں کہ مولا ہمیں اولاد عطا کر، لیکن کرم یہ کرنا کہ جو بھی اولاد عطا کر، بیٹا عطا کر یا بیٹی عطا کر، مولا تو ایک کرم کر دے کہ وہ تیرے نیک اور صالحین بندوں میں سے ہو۔ اگر والدین اس طرف آ جائیں تو میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے عرض کرتا ہوں، کسی
کے پاس دعا کے لیے جانے کی حاجت ہی نہ رہے۔ اگر والدین کے اندر یہ خلوص آ جائے، والدین کی دعائیں عرش الہی کو بھی ہلا دیتی۔ صرف ہم نے کرنا یہ ہے کہ خود اس طرف آنا ہے۔ پھر اللہ حاضر کیا، ابھی آپ حافظ صاحب کی تلاوت سن رہے تھے سورۃ الابراہیم کی آیات، یہ آیت 35 سے لے کر 40 تک یہی سارا مضمون، اور اس میں سے ایک دعا ہم ہر روز جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو اختتام اسی دعا پر ہی کرتے ہیں۔ سن رہے تھے نا ابھی آپ صاحب کی تلاوت۔ اب بندہ ثنا سے لے کر، اس سے پہلے اگر رہے تو طہارت اور نیتوں سے لے کر، ثنا سے لے کر اس نے قرات کی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، کوئی اور قرآنی آیات میں سے کوئی سورتوں میں سے وہ تلاوت کی، رکوع کی صورت میں تسبیحات، سجدوں کی صورت میں تسبیحات، حضور علیہ السلام پر درود بھی پڑھا، سلام بھی پڑھا، سب کچھ کر لیا۔ اب جب اختتام ہے اس سے کچھ بھیک مانگنے کی، تو بندہ کیا التجا کر رہا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اب بندہ اپنے لیے نماز کے اختتام پر دعا کر رہا ہے، اور پہلا جملہ یہ عرض کرتا ہے کہ مولا یہ جو تو نے شعور عطا کیا، سعادت عطا کی، توفیق عطا کی کہ میں تیری عبادت کے لیے حاضر ہوں، مولا اس میں مجھے استقامت عطا کر دے تاکہ میں یہ عمل کرتا ہی رہوں۔ اور ساتھ ہی بندہ کہتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اب نماز اپنی پڑھی، دعا اپنے لیے کر رہا ہے، لیکن ابراہیم سلیقہ سکھا گیا علیہ السلام کہ اے مانگنے والوں صرف اپنے لیے نہ مانگا کرو، بلکہ جب بھی مانگو اپنے لیے مانگو اور اپنی اولاد اور ذریت کے لیے بھی مانگو۔ اب اس کے علاوہ اعلیٰ حاضر کیا، سب وقت اتنا نہیں ہے مہم تفصیلات میں، سورۃ الفرقان کی آیات پڑھیں، اس کا بھی یہ تو اس میں بھی یہی ہے کہ مولا ہماری اولاد کو ایسا بنا دے کہ ہم جب بھی انہیں دیکھیں قرۃ اعین، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ وہ کیا بن جائے؟ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ علامہ بیضاوی علیہ رحمت ہو، علامہ قرطبی علیہ رحمت ہو، دیگر محدثین ہو، امام فخر الدین رازی سے لے کر حجیان امت پیر کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمت تک جس مفسر کو بھی پڑھیں، قرۃ اعین کی تفسیر لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ عرض کرتا ہے نا مولا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اس کا معنی ہی یہی ہے کہ مولا ہماری اولاد کو عقیدے میں، عمل میں، کردار میں، تقوی میں، طہارت میں، معاملات میں، لین دین میں، گفتگو میں، سماعت میں، ہر اعتبار سے، فکر میں، نظریہ میں، اصلاح میں، ہر اعتبار سے مولا ایسا بنا کہ ہم جب بھی انہیں دیکھیں انہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں جلے نہیں، انہیں دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ قرۃ اعین کا معنی یہی ہے کہ مولا ان کے عقیدے کو دیکھے تو ان کے عقیدے میں بھی ایک حسن نظر آئے، ان کے عمل کو دیکھیں ان کے عمل میں بھی ایک حسن نظر آئے، ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھیں اس میں تیرے حبیب کے اخلاق اور کردار کی جھلک نظر آئے، ان کی سیرت کو دیکھیں حضور کی سیرت کا رنگ نظر آئے، ان کی گفتگو کو دیکھیں حضور کے کلام کا رنگ نظر آئے، ان کی سماعتوں کو دیکھیں حضور کی سماعتوں کا رنگ نظر آئے، ان کی مجلسوں کو دیکھیں، صحبتوں کو دیکھیں، دوستیوں کو دیکھیں، تیرے حبیب کی صحبتوں اور سنگتوں اور دوستیوں کا رنگ نظر آئے۔ مولا ہم اولاد کو جب بھی دیکھیں دیکھ کر ہمیں سکون ملتا رہے، یہ ہے وہ دعا کہ قرۃ اعین، اے لوگوں اپنے اولاد کے لیے کبھی یوں بھی دعا بھی کیا۔ ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں، اللہ یہ شعور دے رہا، سلیقہ دے رہا ہے، اگر والدین اس نہج پہ آ جائیں تو بالخصوص جو تحریک منہاج القرآن اور باقی فورمز کے ساتھی ہیں، علامہ عامر انور صاحب کی قیادت میں جتنے تحریکی ساتھی ہیں، آپ سارے جانتے ہیں کہ ایک مانگنے والے نے ایک مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر غلاف کعبہ کو تھام کر یہ کلمات بھی کہے تھے کہ مولا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو پوری دنیا میں آج کے دور میں تیرے دین کی تجدید کا فریضہ سر انجام دے، جو پوری دنیا میں حضور کی امت کے لیے عقیدے کا کام کرے، اصلاح کا کام کرے، تجدید کا کام کرے، جو من حیث القوم پوری قوم کے لیے ایسا کام کرے، انسانیت کے لیے امن کی سطح پر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سطح پر وہ مسلمانوں کے لیے بھی کام کرے، امت کے لیے بھی کام کرے، انسانیت کے لیے بھی کام کرے۔ اللہ
اللہ اس مانگی ہوئی دعا کو یوں رنگ عطا کرتا ہے کہ وہ جو مانگے ہوئے کلمات تھے مقام منتظم پہ کھڑے ہو کر غلاف کعبہ کو تھام کر مانگنے والے کو فرید الدین قادری علیہ رحمت کہتے ہیں، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے جو شہزادہ عطا کیا اسے آج دنیا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانتی ہے۔ اگر والدین اس طرف آ جائیں، وہ ان دعاؤں کی راہ پر آ جائیں، تو پھر اللہ رب العزت ایسے کرم کر ہی دیتا۔ وہ اولاد کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے ایسی راہیں ہموار کر ہی دیتا۔ اب اولاد کا دوسرا حق، پہلا تو میں نے عرض کیا ان کی دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہو رہا کہ ان کے لیے دعا اس طرح کی ہے۔ اب جب اولاد کی نعمت مل جائے اس کے بعد دنیا میں آتے ہوئے پہلا حق، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلا حق دنیا میں آنے کے بعد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیمات کے ساتھ جوڑ دو۔ کیا کر دو؟ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ۔ اور میرے آقا نے فرمایا، سنن ابی داؤد کے الفاظ، سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، علامہ ترمذی اپنی سنن میں اس کو لے کے آئے، دیگر محدثین لے کے آئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، میرے آقا نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ ایک فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ نیوٹرل ہوتا، ایک فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، حضور نے فرمایا بس اس کے والدین ہی ہیں جو اسے مجوسی بھی بنا دیتے ہیں، یہودی بھی بنا دیتے ہیں، نصرانی بھی بنا دیتے ہیں، اور اگر وہ بچہ مسلمان گھرانوں میں آنکھ کھولے تو وہ والدین جو مسلمان ہیں وہ اسے اچھا مسلمان بھی بنا سکتے ہیں۔ یعنی پیدا ہونے والے کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ ایک فطرت پر پیدا ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اب اس کے والدین کا فریضہ ہے کہ اسے آگے کیا بناتے ہیں، جو والدین چاہیں گے وہ بچے کو وہی بنا دیں۔ بس حضور نے فرمایا مسلمان گھرانوں کے بچوں کے لیے یہ لازم ہے کہ مسلمانوں کے والدین پر، ان کے بچوں کے والدین پر لازم ہے کہ جب ان کے گھر بچہ پیدا ہو، حضور نے فرمایا پیدا ہوتے ہی اسے اسلام سے جوڑ دو۔ کیا کرو؟ اسلام سے۔ اور حضور نے فرمایا جوڑنے کا طریقہ یہ ہوگا اس کے ایک کان میں اذان کہو، ایک کان میں اقامت کہو، وہ اسلام سے جڑ جائے گا۔ وہ جو روح عالم ارواح میں رہتی ہوگی، وہ وہاں مالا اعلیٰ کی قربتوں میں رہتی ہوگی، وہ اس کے نغمات کو سنتی ہوگی، انوار و تجلیات کا نظارہ کرتی ہوگی۔ وہ روح جب دنیا میں آتی ہے وہ بھڑکتی ہے، تڑپتی ہے کہ میں وہاں قربتوں میں تھی، انوار و تجلیات میں تھی، مولا مالا اعلیٰ کی قربتوں میں، ان سیر اور وادیوں میں تھی، اب یہاں میں جسم کے پنجرے میں آ گئی ہوں۔ لیکن اسی روح کو جب باہر کی دنیا سے اللہ اکبر کی صدا پہنچتی ہے، اسی روح کو جب اللہ کی توحید کی صدا پہنچتی ہے، اسی روح کو جب تاجدار کائنات کی رسالت کی صدا پہنچتی ہے، وہ روح مطمئن ہوتی ہے کہ ہاں جو نغمات میں وہاں سنتی تھی وہی نغمات میں یہاں بھی سن رہی ہو۔ حضور نے فرمایا لہذا لازم ہے ان بچوں کے کانوں میں اذان بھی کہو، ان کے کانوں میں اقامت بھی کہو۔ اب یہاں جام کے چیمہ کی صورتحال تو آپ کے سامنے اگر میں لاہور کی عرض کروں، تلخ حقیقت ہے، 2-3 دن گزر جاتے ہیں ہاسپٹلز میں، بچوں کے کانوں میں کسی نے اذان بھی نہیں کہی ہوتی، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ یہ کام بھی ہم نے کرنے۔ یہی سوچ کے مطمئن بیٹھے ہو تو جی کسی نرس نے اذان دے دیتی ہونی، نرس کا کام ہی نہیں اذان دے، کسی ڈاکٹرز نے، ان کے سارا دن اور کئی کیسز ہوتے ہیں، وہ کیا ہمارے بچوں کے کانوں میں اذان دے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ ڈاکٹرز کی یہ لائن ہی نہیں، وہ اپنی سائنسز میں ماہر، اپنی میڈیکل سائنسز کو اچھا جانتے۔ 90% تو ڈاکٹرز میں ایسے ہیں جن کو صحیح طریقے سے شاید اذان بھی نہ آتی کیونکہ فیلڈ ہی نہیں۔ اب یہ فریضہ ہے جو جن کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، ہم 2 دن گزار دیں گے، مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں، فونوں پہ مبارک دے بھی رہے ہیں، وصول بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نہیں ہو رہا تو کان میں اذان نہیں ہو رہی، اور نہیں ہو رہا تو کان میں اقامت نہیں۔ سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف چل پڑے۔
اس لیے حضور نے فرمایا پہلا کام یہ کرنا ہے بچے کی اولاد کی نعمت، بیٹا ہو یا بیٹی ہو جو ہی تمہیں نعمت ملے، حضور نے فرمایا اس کے کان میں اذان کہو، اقامت کہو، تاکہ اس کی روح اسلام کے ساتھ مانوس ہو جائے۔ اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا اذان اور اقامت کے بعد کسی صاحب کردار سے اپنے بچوں کو گھڑتی دلوایا کرو، کیونکہ اس کا اثر اس کے وجود میں رہنا۔ کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، بچوں کو اللہ رب العزت نعمت عطا کرتا، اٹھا کے حضور کے قریب لے آتے، عرض کرتے آقا اگر آپ شفقت فرمائیں تو اذان بھی آپ کہہ دیں یا کسی کی ذمہ داری لگا دیں، اور آقا اگر شفقت فرمائیں تو گھڑتی بھی آپ عطا فرمائیں۔ یہ سارا عمل بتا رہا ہے کہ اس عمل کی کوئی ایسی نہیں ہے کہ حقیقت کوئی نہیں، حقیقت ہے، اس لیے تو حضور تلقین فرما رہے ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ بچوں کا اگلا حق یہ بنتا ہے کہ ان بچوں کا اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی اچھا سا نام رکھو۔ کیا کرو؟ کوئی اچھا سا انتخاب نام، یہ بھی والدین کا فریضہ، یہ بچوں کا حق ہے، پورا کرو۔ اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا لوگوں اپنے بچوں کے اچھے سے نام رکھا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اچھے سے نام رکھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا بے شک قیامت کے دن تم اپنے ناموں سے ہی پکارے جاؤ گے، لہذا آج ایسا نام رکھنا کہ کل جب وہاں پکارا جائے تو شرمندگی نہ ہو، وہاں کوئی سر فخر سے بلند ہو کہ کیا ہی اللہ کا کرم ہوا، ہم نے اتنا اچھا نام رکھا اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا۔ 105 کے قریب مختلف بچے اور بچیوں کے واقعات ملتے ہیں، 105 جو صحابہ کرام کے ہاں ہوئے تھے، حضور کے سامنے لایا جاتا، حضور نام پوچھتے، نام سن کر ہی حضور نے ان بچوں کے نام تبدیل فرمائے۔ 105 وہ جن کا کتب سیرت کی کتابوں میں حوالے ملتے ہیں باقاعدہ، بچوں کے نام بھی تبدیل کیے حضور نے، بچیوں کے نام بھی تبدیل کیے۔ یہ ہمیں حضور ایک شعور دے رہے ہیں۔ ہم جو آج بولی بولتے ہیں نا کہ حضور ہیں جی تو کوئی نام دسو جڑا ساڑھے پورے خاندان ہی جناب، سنتے ہیں کہ نہیں؟ پھر حضرت صاحب نے کوئی ہیں جی نام دس دیں جو پورے خاندان میں، تو کیا اس کا پورے دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایسے اوٹ پٹان سے نام رکھتے۔ اس لیے ہر چیز میں ماڈرن بنے، لیکن خدا را جو اسلام ہے وہ اسلام ہی رہنے۔ اب نام رکھنے والا کوئی معمولی ہستی بھی نہیں ہے، اسے دنیا مولا کائنات علی المرتضیٰ کہتی ہے، نام وہ رکھ رہے ہیں۔ اور نام رکھنے والی ہستی، تائید کرنے والی، وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی ہستی ہے سلام اللہ علیہ۔ انہوں نے جب امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے تو حضور کے سامنے لایا گیا۔ اب دیکھیں نام رکھنا کسے کہتے ہیں۔ میرے آقا نے دیکھا، پیار کیا، مولا کائنات سے پوچھا علی کیا نام رکھنا ہے؟ اب مولا کائنات جو نام رکھ رہے ہیں، کیا آپ کا ذہن اجازت دیتا ہے کہ وہ کوئی خلاف شرع ہوگا؟ بولیے، کیا وہ کوئی خلاف دین ہوگا؟ آپ کا ذہن اجازت دیتا؟ اور ایسا ہے بھی نہیں۔ انہوں نے جو نام سوچا ہوا تو عرض کرتے آقا میں نے حرب نام سوچا، ہا را اور با، حرب۔ اب حرب کا معنی ہے جنگجو، بہادر، کوئی غلط بھی نہیں، کیونکہ مولا کائنات خود بہادر تھے، چاہتے تھے کہ یہی بہادری نام کے ذریعے بھی میرے بچوں میں منتقل ہو۔ اب غلط بھی نہیں تھا، نہ نام غلط تھا، نہ نیت غلط تھی، نہ معنی غلط تھا، نہ مفہوم غلط تھا۔ اس کے باوجود میرے آقا نے فرمایا لا بل ہوا حسن، علی اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر امام علی مقام جب پیدا ہوئے، حضور نے پھر پوچھا علی اب کیا رکھنا ہے؟ سنن ابن ماجہ ہو، امام حاکم کی المستدرک ہو، ابو یعلا کی مسند ہو، کسی کتاب کو بھی دیکھیں، عرض کرتے آقا پہلے کی دفعہ حرب رکھا تھا، آپ نے حسن رکھ دیا، اب سوچ رہا ہوں اس کا نام حرب رکھتا ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا لا بل ہوا حسین، علی اس کا نام بھی حرب نہیں، اس کا نام بھی حسین رکھتے ہیں۔ پھر جب حضرت محسن کی ولادت ہوئی، حضور نے تب بھی یہ کیا، جب انہوں نے کہا حرب رکھنا ہے، حضور نے پھر کہہ دیا نہیں اس کا نام بھی محسن رکھتے ہیں۔ یہ حضور اصول دے رہے ہیں، سلیقہ دے رہے ہیں، شعور دے رہے ہیں کہ لوگوں نام رکھنے والا اگر علی ہی کیوں نہ ہو،
اگر اس نام کا دنیا میں، قبر میں، حشر میں کوئی زینت نہ ہو، کوئی حسن نہ ہو، وہ دینی تعلیمات کے عین مطابق نہ ہو، وہ معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے عین مطابق نہ ہو، حضور نے فرمایا میں اسے تبدیل کر دیتا ہوں۔ ہمیں ایک عجیب سی پرواہ ہے کہ پتہ نہیں نام کوئی پرانا رکھ لیا تو ایسا نہ ہو بچہ ہمارا کوئی پرانے دور کا لگے۔ بچے ناموں سے پرانے دور کے نہیں لگتے، بچے اپنے کاموں سے پرانے دور کے لگتے۔ بچے ناموں سے کوئی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے، اگر کوئی کام عجیب ہو تو پھر احساس کمتری کا شکار ہوتے۔ یہ تو حقیقت پھر بعد میں حضور نے واضح بھی کر دی کہ لوگوں میں نے حسن کیوں رکھا تھا، میں نے حسین کیوں رکھا تھا۔ اس پر بھی حضور نے ایک فرمان ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے کائنات کے اندر کسی کا نام محمد نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں میں واحد اور پہلا تھا کہ جب میں اس دنیا میں آیا اللہ نے پردہ حمد میں سے ایک نام نکالا مجھے محمد عطا کر دیا، ایک اور نام نکالا مجھے حامد بنا دیا، ایک اور نام نکالا مجھے احمد بنا دیا، چوتھا نام نکالا مجھے محمود بنا دیا۔ حضور فرماتے ہیں مجھ سے پہلے کسی کا نام نہ محمد تھا، نہ احمد تھا، نہ حامد تھا، نہ محمود تھا۔ حضور فرماتے ہیں یہی فیض میرے صدقے میرے شہزادوں کو بھی ملا۔ کائنات انسانی میں حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں تھا، حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا۔ اللہ نے کہا حبیب آپ کے گھر شہزادے آئے ہیں، سارے آپ کو تحفہ دے رہے ہیں، مبارک دے رہے ہیں، کوئی کچھ آ کے کہہ رہے، کوئی کچھ آ کے دے رہے۔ حبیب ایک تحفہ میری طرف سے بھی لے لو، اور وہ تحفہ ناموں کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنے پردہ حسن میں سے ایک نام نکالا تو حسن عطا کر دیا، دوسرا نام نکالا تو حسین عطا کر دیا۔ جس حسن اور حسین کے نام بھی زمینی نہیں ہیں، اس حسن اور حسین کے پھر کام زمینی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ حضور سلیقہ دے رہے ہیں کہ لوگوں نام اپنے بچوں کے اچھے اچھے رکھا کرو، اور ساتھ ہی حضور نے کہا کہ اپنے بچوں کے ناموں کو اللہ کے نام کی نسبت دو۔ جیسے حضور نے فرمایا عبداللہ یا عبد الرحمن، حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو اللہ کے نام کی نسبت دو، یا حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو میرے نام کی نسبت دو۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا مجھے مخاطب کر دو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے حبیب کو پکارے گا، کہے گا اے میرے حبیب کہاں ہے یا محمد۔ حضور فرماتے ہیں جس جس نام کے ساتھ محمد آتا ہوگا وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، یہ سمجھ کر کہ شاید ہمیں پکارا گیا۔ اللہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ لوگ کیوں کھڑے ہو گئے؟ وہ عالم اللہ کی بہتر جانتا ہے وہ کیوں کھڑے ہوئے۔ فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ یہ اس لیے کھڑے ہوئے تو نے اپنے حبیب کو پکارا، ان کے ناموں کے ساتھ بھی حضور کی نسبت ہے، یہ اس لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے کہا میں انہیں تو پکار ہی نہیں رہا تھا، لیکن اب کیونکہ انہوں نے میرے نام حبیب کے نام کے ساتھ نام کی نسبت رکھی ہے، میں اپنے محبوب کے صدقے جاؤ انہیں جنت کا پروانہ عطا کر دیں۔ یہ ہے نام کی برکت۔ پھر اگلا حق حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں پہ رحمت اور شفقت کیا کرو، انہیں پیار دو، اپنائیت دو، ان کے لیے رحیم بن کے رہو، شفیق بن کے رہو، ان کو پیار دیا کرو۔ اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا احب الصبیان، حضور نے فرمایا اپنے بچوں سے محبت کیا کرو۔ کہیں فرمایا اکرموا اولادکم، حضور نے فرمایا اپنے بچوں کی عزت کیا کرو، ان کی تکریم کیا کرو، جیسے وہ تمہارے لیے کرتے ہیں بڑا سمجھ کر عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ حضور والدین کو کہہ رہے اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کی بھی تکریم کیا کرو۔ لیکن ہماری ایسی سوسائٹی کولیپس کا شکار ہوئی، الا ماشاءاللہ بچوں کی کوئی اچھائی ہو بھی پہلی بات ہے اسے اپریشیٹ ہی کوئی نہیں کرتی، کینچی نہ ہوئے کہ چیڑا ہو جائے، عجیب ہی سوچ۔ اگر اپریشیشن ہوتی بھی ہے تو ایسی جگہ ہوتی ہے یہاں بچے کے علاوہ کوئی سنی کوئی نہیں رہا ہوتا، اور اگر بچے کی معمولی سی غلطی ہو تو بھری محفل میں اسے ذلیل کر دیتے، جبکہ حضور کی تعلیمات اس کے برعکس۔ میرے آقا نے فرمایا اگر غلطی ہو تو کیا تم نے کبھی غلطیاں نہیں کی؟ اگر غلطی ہو تو اسے تنہائی میں سمجھاؤ تاکہ وہ بچہ اس غلطی کو چھوڑے۔
کہ میرے باپ نے میری ماں نے کتنے پیار سے مجھے تنہائی میں آگاہ کر دی. اور حضور کہتے ہیں اگر کوئی اچھائی ہو تو اسے محفل میں بیان کرو تاکہ بچہ اور شوق سے اور اچھائیاں کرنے لگے. اسے عزت دو، پروٹوکول دو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہر بڑی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث آئی. عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے یہ ماجرا ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کہتے ہیں درجن سے زائد مرتبہ دیکھا. کہتے ہیں ہم حضور کی مجلس میں، حضور کی معیت میں ہوتے، حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوتے، دوران گفتگو اگر اسی مجلس میں سیدہ کائنات تشریف لے آتے، عمر فاروق کہتے ہیں حضور پہلا کام یہ کرتے کہ جو گفتگو کر رہے ہوتے میرے آقا وہ گفتگو روک دیتے. پہلا کام. دوسرا کام عمر فاروق کہتے ہیں حضور جس جگہ بیٹھے ہوتے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے. تیسرا کام عمر فاروق کہتے ہیں حضور جہاں کھڑے ہوتے جس طرف سے سیدہ کائنات تشریف لاتی حضور اس طرف چل پڑتے تھے. چوتھا کام جب حضور سیدہ کائنات کے قریب پہنچتے تو میرے آقا سیدہ کائنات کے ہاتھ کو پکڑ کر ہاتھ کو چومتے تھے. پانچواں کام سیدہ کائنات کے جب ہاتھوں کو چومتے تو ساتھ ہی حضور یہ بھی کہہ رہے ہوتے مرحبا مرحبا اے میری بیٹی خوش آمدید خوش آمدید. اور ساتھ عمر فاروق کہتے ہیں جب میں نے پہلی مرتبہ یہ سنا تو کہتے ہیں میں تو حیرانگی کی اس کیفیت میں چلا گیا کہ ہم میں سے ہر کوئی جب حضور سے ملتے، حضور سے کلام کرتے، حضور سے بات کرتے تو ہم آقا سے کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. لیکن عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور جب سیدہ کائنات کو مل رہے تھے ان کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے، مرحبا مرحبا کہہ رہے تھے. ساتھ ہی حضور نے یہ بھی کہا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر محمد مصطفیٰ کے ماں باپ قربان ہو. ہم سمجھتے ہیں اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارا پروٹوکول کدھر جائے گا؟ ارے بھاڑ میں جائے ہمارا پروٹوکول. کیا کائنات میں حضور سے بڑھ کر کسی کا پروٹوکول ہے؟ کیا حضور سے بڑھ کر کسی کی عزت ہے؟ کیا حضور سے بڑھ کر کسی کا مقام ہے؟ لیکن اگر بچوں سے کوئی کام لینا ہو، بچوں سے کوئی خدمت کروانی ہو، بچوں سے کوئی انسانیت اور دین کے لیے کوئی قربانیاں دلوانی ہو تو پھر حضور کی سنت ہے کہ حسین کے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں چکر بھی لگایا تھا. اگر یہ کام کرو گے تو بچے سمجھیں گے ان چیزوں. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی چیز کی طرف اشارہ کیا اور وہ حق زندگی. کیا چیز ہے؟ حق زندگی کے بچوں کو جینے کا حق دیا ہے. یہ والدین پر فرض ہے کہ ان کی زندگی کی حفاظت کریں. اور میں اپنے اب نوجوان بھائیوں کو اور بہنوں کو کہوں گا، چھوٹے بچوں اور بچیوں کو کہوں گا کہ ہم اس اسلام کو دن میں 100 مرتبہ بھی سلیوٹ کریں پھر بھی کم ہے. کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو شاید ہمیں سکھ سے سانس بھی کوئی نہ لینے دیتا. وہ سوچے وہ کیسا دور ہوگا کہ کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس بچی کو بجائے پیار کرنے کے یا حقوق دینے کے زندہ اٹھا کر دفناتے تھے، زندہ دفناتے تھے. جس کا ذکر قرآن میں سورہ تکویر میں قرآن یوں کرتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. حبیب قیامت کے دن اس زندہ درگور ہونے والے سے پوچھا جائے گا اے بچی اٹھ کے بتا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس چیز کے جرم میں زندہ دفنایا گیا. اور صرف بچیوں کو نہیں دفنایا جاتا تھا. میں تاریخی اعتبار سے یہ بھی عرض کر دوں اگر کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا اور وہ بچہ فزیکلی انفٹ ہوتا، معذور ہوتا، وہ اس بچے کو بھی زندہ اٹھا کے دفناتے تھے. اگر کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوتا اور وسائل اگر اتنے نہ ہوتے ظاہراً تو مال کی کمی کی وجہ سے اس بچے کو بھی زندہ دفناتے تھے. لیکن دیکھیں تو صحیح اللہ کا کیا کرم ہے، اللہ کے رسول کا کیا کرم ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایک ہی مفہوم کو دو الگ لفظوں میں بیان کیا. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. اللہ نے کہا اپنی اولاد کو مال کی کمی کی وجہ سے نہ مارا کرو. کیوں؟ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. تم نے کبھی سوچا کہ تم جب بچے تھے تو تمہیں کون پال پال کر یہاں تک لایا
کیا جو رب تمہیں پال سکتا ہے وہ تمہارے بچوں کو نہیں پال سکتا؟ اللہ نے کہا نحن نرزقکم و ایاہم، ہم ہی تو ہیں جو تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور ہم ہی تو ہیں جو تمہارے بچوں کو بھی دیں گے۔ حق کے زندگی حضور علیہ السلام نے واضح فرمایا، پھر حق کے پرورش اسی کے ساتھ کو ریلیٹ کریں۔ کیا دور ہوگا جب حضور علیہ السلام نے سارے جہان میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا، بچی کو زندہ دفناتے تھے، اور اس سارے ماحول میں میرے آقا نے کیسی ایک سنت دی کہ جب وہ بچیوں کو زندہ دفنانے کے عادی تھے، میرے آقا نے اس معاشرے میں 4 صاحبزادیوں کو پال کے دکھایا، اپنی 4 لختے جگر کو حضور نے پرورش کر کے دکھایا۔ پھر اسی ماحول میں حضور فرما رہے ہیں کہ لوگوں سنو، جس نے 3 بچیوں کی کفالت کی، ان کی پرورش کی، انہیں تعلیم دی، نکاح کی عمر کو پہنچی تو ان کی رخصتگی کر کے اگلے گھر تک بھیجا، حضور نے فرمایا 3 بچیوں کی کفالت کرنے والا وہ باپ اور وہ ماں قیامت کے دن جنت میں میرے اتنے قریب ہوں گے۔ حضور نے فرمایا وہ کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے کھڑا ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے عرض کرتے آقا میری تو بچیاں ہی 2 ہیں، آپ کا فرمان 3 کے متعلق ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے 2 کی کفالت کی، ان کی رخصتی کر کے اگلے گھر تک پہنچا دیا، حضور نے فرمایا وہ 2 بچیوں کا باپ بھی قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہی کھڑا ہوگا۔ ایک اور صحابی دیکھتے ہیں کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، عرض کرتے ہیں آقا میری تو بیٹی ایک ہے۔ حضور نے فرمایا جس کی ایک بیٹی بھی ہوئی، اس نے اس کی تربیت کی، تعلیم دی، پرورش دی، نکاح کر کے اگلے گھر تک پہنچا دیا۔ حضور نے فرمایا وہ ایک بچی کو پالنے والا بھی قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہی کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ حق زندگی ہے، حق پرورش ہے۔ ارے نوجوانوں، بچوں اور بچیوں، اگر ہم عمر بھر اللہ رب العزت کے کلام قرآن کو سیلیوٹ کرتے رہے، عمر بھر تاجدار کائنات کے فرامین کو سیلیوٹ کرتے رہے، ہم تو اس ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے کہ ہم بچوں کو عزت سے جینے کا جس نے حق دیا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے یا محمد مصطفیٰ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حق زندگی ہے۔ پھر اس سے اور آگے چلے، اگر ہم حق رضا، دودھ پلانے کا حق، یہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایک عجیب ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ اگر بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی غذا ہوتی تو قرآن میں کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ ضرور ہوتا۔ الحم سے والناس، پورے قرآن میں بچے کے لیے ایک ہی غذا کا ذکر ہے اور وہ اس کے ماں کا دودھ۔ لیکن ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہماری سوسائٹی، اس طرف سوچتے ہی کوئی نہیں۔ پہلے دن کے بچوں کو فیڈر پہ لگایا ہوتا ہے، اس کے اندر ذہنی کمزوری، اعصابی کمزوری، اس کے اندر ذہانت کی، فطانت کی، جسمانی ہر اعتبار سے کمزوری۔ قرآن نے ایک ہی غذا بیان کی ہے، وہ اس کے ماں کا دودھ بیان کیا، اور قرآن نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ قرآن نے کہا ماں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ یہ تو میڈیکل سائنسز نے آج 30-40 سال پہلے اس چیز کو سامنے لے کر آئے۔ وہ کہتے ہیں ہم کئی مرتبہ قرآن کی اس ریسرچ پر غور کرتے رہے کہ آخر ماں کے دودھ کو ہی کیوں رکھا گیا۔ آج مغربی دنیا کے سائنسدان ہوں، ان کے میڈیکل پروفیسرز ہوں، وہ اس حقیقت تک پہنچے ہیں کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کا دودھ روکے گی تو سب سے پہلے اس ماں کو روکنے کی وجہ سے بیماریاں لگ جائیں گی۔ اللہ نے یہ ایک ایسا نظام رکھا۔ پھر کہا گیا کہ اگر بچے کو ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اور دودھ ملے تب بھی خدشہ ہے، اسے ایسی بیماری لگ سکتی ہے، ایسی کمزوری ہو سکتی ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں۔ ہم نے سمجھا ہی کیا ہے قرآن؟ تاجدار کائنات نے اس حقیقت کو مزید الیبوریٹ کیا۔ آپ نے فرمایا اگر کسی وجہ سے ماں کا انتقال ہو جائے، ماں دودھ پلا نہ سکے، کوئی اور مجبوری ہو جو جینوئن پرابلم ہو، حضور نے فرمایا پھر بچے کے لیے سب سے بہترین خوراک وہ بکری کا دودھ۔ اگر وہ بھی میسر نہ ہو، حضور نے فرمایا گائے کا دودھ۔ آج تو سائنسز یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی دودھ میں 0 فیٹس ہے ماں کے دودھ کے بعد، وہ بکری کا دودھ۔
یہ تو آج دنیا جان رہی ہے، اور پیغمبر اسلام نے 14 صدیاں پہلے واضح کر دی۔ اس لیے حق رضاعت کو قرآن نے واضح کیا۔ پھر یتیموں کے حقوق الگ ہیں، مسکینوں کے حقوق الگ ہیں، یتیموں کے، مسکینوں کے، غرباء کے، جو معذور ہیں ان کے حقوق الگ، یہ ساری حقوق کی دنیا ہے۔ پھر حق وصیت ہے، حق وراثت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب میں وقت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے آخری 2 چیزوں پر گفتگو کر رہا ہوں۔ سیکنڈ لا جو حق میں عرض کر رہا ہوں وہ حق تعلیم۔ کیا چیز ہے حق؟ کیا چیز ہے حق تعلیم؟ آج ہم اپنے بچوں کو اگر سب کچھ دے گئے اور انہیں تعلیم نہ دے سکے تو 10-15 سال کے بعد بچے آپ کو خود پکار کے کہیں گے آپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ بزرگ تشریف فرمائے آج سے اگر 40-50 سال کا پہلے کا دور سامنے رکھیں اور آج کے دور میں وہ بزرگ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتے ہیں کئی پہلوؤں۔ ظاہر ہے سائنس نے ترقی کی، زمانہ ڈیولپ ہوا، حالات و واقعات یکسر بدل گئے۔ آپ انہی 40-50 سال جو گزرے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اگلے 10-15 سال ذرا سوچیں کیا ہوگا۔ آج بچوں کو لباس دیں، جوتا دیں، کھانا دیں، پینا دیں، بیڈ ریسٹ اچھا دیں، ماحول اچھا دیں، سب کچھ دیں، اگر تعلیم نہ دے سکے تو 10-15 سالوں کی بات ہے بچے کہیں گے کچھ بھی نہیں، کاش کچھ بھی نہ دیتے، ہمیں تعلیم دے جاتے۔ ایک ہی سب سے بڑا سوال ذہنوں میں پیدا ہو جی کی کریے، مسائل ہی نہیں ہے تعلیم کے تو دیں۔ اگر مال کم ہے تو کیا ہمارے گھر کی کوئی ضرورت رہے گی کبھی؟ ابھی عید آئے گی تو ممکن ہے 2-2 3-3 سوٹ بنائیں گے کہ نہیں، اپنے بھی اور بچوں کے؟ ممکن ہے 2-2 3-3 جوڑے بنائیں جوتیوں کے۔ کوئی خاندان میں فیملیز میں فنکشنز ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، ادھار اٹھا کر بھی کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، تو جب سب کچھ کرتے ہیں تو بچوں کی تعلیم کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ تعلیم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر وسائل نہیں ہے تو پیٹ کاٹنا بھی کسی چیز کا نام ہوتا۔ آج اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے۔ اور ایک اور تلخ حقیقت اس سے بھی بڑی یہ ہے کہ اگر کوئی ہمت کر کے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں بھیج ہی رہا ہے تو وہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی تعلیم سرے سے ہے ہی کوئی، ٹوٹل پورا کیا ہوا ہے ایک اسلامیات کا سبجیکٹ رکھ کے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یا بس ایک گزارا کیا ہوا منہ بند کرنے کے لیے مذہبی گھرانوں کے بچوں کے لیے کہ بس جی ہم نے ترجمہ القرآن رکھ دی، اس میں بچوں کا کتنا انٹرسٹ ہے، ہم اس کو کتنی پین لے کے پڑھاتے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے۔ باقی عقیدہ کیا ہے، عبادت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، سیرت کیا ہے، سرے سے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ دینی تعلیمی اداروں کو، اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی تعلیمی اداروں کو صرف فیسیں چاہیے۔ اور کتنی ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ لیک ہوتی، کسی بچے کو یا بچی کو والدین اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے دروازے پہ چھوڑ کے گئے، وہ ایک دروازے سے اندر گئے، دوسرے سے اسی وقت باہر چلے اور چھٹی کے بعد دوبارہ اندر آ۔ اداروں والوں کو پیسے چاہیے، بچہ اندر جائے نہ جائے، بچی کلاس میں جائے نہ جائے، فیسیں چاہیے۔ الٹیمیٹ ریزلٹس کیا نکل رہے ہیں کہ ہم پڑھ لکھ کر بھی ہمارے پاس معلومات آ جاتی ہیں، ہمارے پاس تعلیم کوئی نہیں آتی، علم کوئی نہیں آتا جسے علم کہتے ہیں۔ عقیدہ کہاں سے پڑھنا؟ پی ایس لیول کے بچوں سے جا کر ملے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، پی ایس 7 اور 8 کے آخری سالوں کے ان کے بچوں جا کر پوچھا کلمہ طیبہ سنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کلمہ طیب ہوتا کیا ہمیں یہی نہیں پتا۔ ہم کس طرف چل پڑے؟ کیا یہ تعلیم دے رہے ہیں؟ پھر ان کا عقیدہ کیا ہے، قرآن کتنا پڑھتے ہیں، نماز کتنی پڑھتے ہیں، دین کتنا پڑھتے ہیں، دینی علم کتنا پڑھتے ہیں، سرے سے پرواہی کو۔ یہ تعلیم نہیں۔ تعلیم یہ ہونی چاہیے، حضور علیہ السلام نے جہاں قرآن اور حدیث کو پڑھایا وہاں میرے آقا نے انہی صحابہ اور ان کے بچوں کو ریاضی بھی پڑھائی، سائنس بھی پڑھائی، میتھس بھی پڑھایا۔
وہ جو قیدی آتے تھے کافروں کے، حضور کیا شرط رکھتے تھے کہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تمہیں آزاد کر دیتے۔ اب ان کافروں نے کیا صحابہ کے بچوں کو کوئی قرآن پڑھانا تھا؟ حضور کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث تو انہیں میں پڑھا رہا ہوں، ان کافروں سے انہیں جو پڑھاؤں گا وہ جدید سائنسی علوم بھی پڑھوا دیتا ہوں، دیگر مہارتیں بھی انہیں سکھوا دیتا ہوں۔ یعنی حضور یہ سنت دے رہے ہیں کہ تعلیم وہ ہوتی ہے کہ بندے کے ایک طرف قرآن و حدیث کے انبار بھی ہوں اور دوسری طرف اس دور کی ضرورت کے مطابق جدید تعلیم بھی ہو۔ اب دینی تعلیم و تربیت مدارس میں ہم نے اس بچے کو بھیجنا ہے جو سب سے نکھٹو ہوتا، ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے کہ کسی کام کا نہیں NOG مدرسے پاؤ جائے، اس نے کیا دین پڑھنا، جسے ہم بوجھ سمجھ کر مدرسے بھیج رہے، جو معذور ہو ہم جی ٹھیک ہے قاری صاحب کو پاؤ ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے یہ ٹرینڈ بھی تبدیل کیا، 2 ہی بچے اللہ نے انہیں دیے، ڈاکٹر حسن محی الدین اور ڈاکٹر حسین محی الدین۔ علمی اعتبار سے جس میدان میں بھی دیکھیں، اگر وہ دنیا کو اپنے علم کا ذریعہ بنا لے، دنیا کمانے کو، تو میں بالکل واضح عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک مہینے میں کئی لاکھ کما سکتے ہیں، کئی لاکھ کما سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد نے بھی عمر بھر دین کی خدمت کی، ہم بھی سارا کچھ پڑھ کے آج آ کر دین کی خدمت ہی کریں۔ یہ ٹرینڈ دیا، اور گھر میں دینی تعلیم و تربیت ہم کیسے دے سکتے ہیں، وہ بھی شیخ الاسلام نے اتنا آسان کر دی۔ جس کو صرف اردو پڑھنی آتی ہے وہ اپنے بچوں کو گھر بیٹھ کر قرآن خود پڑھا سکتا ہے۔ یہ ترجمہ عرفان القرآن، کنز الایمان اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا عشق اور محبت میں ڈوبا ہوا ترجمہ، لیکن ظاہر اپنے دور کی ضرورت کے مطابق اس میں بھی اردو کے کچھ مشکل الفاظ ہیں۔ شیخ الاسلام نے ان الفاظ کو بھی مزید آسانی سے واضح کر دیا کہ صرف جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو بچیوں کو گھر بیٹھے قرآن سے خود جوڑ سکتا ہے۔ پھر ایک عقیدے پر کتاب، ایک عبادت پر، اس کی فلسفی پر، فقہی احکام اور مسائل پر، ایک پر الگ کتاب، پھر اسلام اور جدید سائنس کے اعتبار سے ہر سائنس پر الگ کتاب، پھر تصوف پر، اخلاق پر، سیرت پر، ایک چیز پر کتاب۔ اگر کوئی صرف اردو پڑھ سکتا ہے، شیخ الاسلام نے 350 کتابیں جو چھپ چکی ہیں وہ صرف حدیث پہ لکھ کے امت کے حوالے کر دی کہ اردو پڑھنے والوں اپنے بچوں کو تاجدار کائنات کے فرمان سے خود جوڑ سکتے۔ باہر سے سینٹر بھی لگا، آپ جاتے ہوئے دیکھیے گا، لے کے بھی جائیں۔ یہ کیوں ہے؟ شیخ الاسلام نے جو لکھی ہیں کیا اپنی فیملی کے لیے تھوڑی لکھی ہے حضور کی امت کے لیے، کہ جو دینی تعلیم مدارس میں جامعات میں نہیں دلوا سکتے وہ اپنے گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دے دے۔ والدین الٹیمیٹ ملتے ہیں، ہم جو کام نہیں کر رہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ والدین کا جنازہ پڑھا ہوتا ہے، پیچھے صف میں کھڑی ہونے والی اولاد کو جنازہ پڑھنا بھی کوئی نہیں، اس سے بڑی اور کیا بد نصیبی ہو۔ ہم اس اولاد کو سب کچھ دے کے جاتے ہیں، وہ باقی کاموں میں ایکسپرٹ ہے، دین دیے ہی نہیں ہوتا۔ حضور نے تو فرمایا تھا کہ اولاد جنازہ خود پڑھائے والدین۔ اب پڑھانا تو دور کی بات، صفوں میں کھڑے ہو کر اگر پڑھنا بھی نہیں آتا تو ہماری بد نصیبی۔ جس اولاد کے لیے دھوپ ہو، چھاؤں ہو، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، دکھ ہو، دیس ہو، پردیس ہو، سب کچھ برداشت کرتے ہیں، اگر وہ اولاد ہمارے مرنے پر ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہ کر سکے تو ہمیں تو جواب مل گیا، ہم نے کیا دیا؟ حق تعلیم، اور آخری حق تربیت۔ ان سارے حقوق وہ پیدائش سے پہلے دعائیں کرنے سے لے کر گڑتی تک، اذانوں تک، اقامت تک، نام رکھنے تک، پرورش تک، رضا تک، کفالت تک، محبت اور اپنائیت دینے تک، ایک چیز تک، ان سارے حقوق کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس بچے کو یا اس بچی کو ہم اچھا مسلمان بھی بنائیں، ہم اچھا انسان بھی بنائیں۔ حق تربیت نچوڑ ہے ان سارے حقوق، حق تربیت۔
کہ وہ بچہ اپنے عقیدے میں معاملات میں اتنا ستھرا بنا جائے کہ وہ ہر اعتبار سے ہمیں اچھا مسلمان بھی لگے، ہمیں اچھا انسان بھی لگے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں بچاؤ؟ کیسے بچاؤ؟ کیسے بچاؤ؟ اس کا جواب تربیت۔ اگر تربیت کرنے والی کوئی ہو جائے تو بیٹا رسم بسم اللہ کے لیے جائے، قاری اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائے اور وہ بچہ الحم سے لے کر 15 سپاروں تک خود ہی سنا دے۔ وہ امام مسجد اس کی والدہ سے پوچھے آپ تو کہتی تھی بسم اللہ کے لیے لائی، اور وہ بچہ جسے دنیا آج سلطان الاولیاء شیخ کل شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے، وہ کہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں ہر وقت تلاوت کرتی تھی، میں نے وہی سن سن کر یہ یاد کر لیا تھا۔ اگر ماں اس سے اوپر اور چلے جائیں، اگر ماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے روپ میں آ جائے جو دودھ پلاتی ہیں تب بھی دودھ، کھانا کھلاتی ہیں تب بھی قرآن، دودھ پلاتی ہیں تب بھی قرآن، سلاتی ہیں تب بھی قرآن، جگاتی ہیں تب بھی قرآن، کھلاتی ہیں تب بھی قرآن، پلاتی ہیں تب بھی قرآن، چکی پیستی ہیں تب بھی قرآن، صفائیاں کرتی ہیں تب بھی قرآن، ایک ایک لمحے پر قرآن ہے۔ حسین وہی تربیت کا رنگ دکھا گئے تھے کہ لوگوں اگر گود میں ایسے قرآن سن جاؤ گے تو پھر نیزے کی نوک پر بھی قرآن ہی سناتے رہو۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے۔ اب امام علی مقام علامہ احمد انور صاحب اور دیگر علماء کرام اگر امام علی مقام چاہتے تو نیزے کی نوک پہ کچھ اور بھی سنا دیتے، کوئی حدیث سنا دیتے، اللہ اکبر کے نعرے لگا دیتے، کوئی ذکر و اذکار کر دیتے، کچھ بھی سنا سکتے تھے۔ قرآن ہی کیوں سنایا؟ اس کا ایک یہ جواب بنتا ہے کہ ایک اصول قرآن نے دیا تھا کہ شہید زندہ ہے، باقی ہر کام جو قرآن نے بتایا وہ حضور کر کے دکھا گئے تھے۔ شہید زندہ کیسے ہے یہ دیکھنا ابھی باقی تھا، حسین آ کر وہ بھی دکھا کے گئے کہ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے اور حسین کا کٹا ہوا سر تمہیں بتا رہا ہے شہید ایسے زندہ ہے۔ دوسرا امام علی مقام پیغام دے رہے تھے کہ اگر والدین بچوں کو قرآن ہی سناتے رہیں گے تو پھر وہی بچے نیزے کی نوک پر بھی قرآن ہی سنائیں گے، قرآن ہی سنائیں گے۔ اب ان سارے حقوق کو سننے کے بعد اب میں پھر بچوں کو، جوان بھائیوں کو، بہنوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ یہ تو وہ حقوق ہیں جو ہمارے بطور اولاد والدین کے فرائض ہیں۔ اب میں آخری جملہ پھر قرآن اور حدیث کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں۔ اگر والدین اپنے حقوق پورے کر جائیں تب بھی، نہ کریں تب بھی، والدین اگر اپنے حقوق پورے، اپنے فرائض پورے کر جائیں تب بھی، اور اگر وہ فرائض اپنے پورے نہ کر سکے تب بھی، اولاد کے لیے ایک چیز لازم ہے یاد رکھنا، کیا؟ کہ اولاد کی جنت ماں ہے تو ماں کے قدموں تلے ہی ہے، اور اولاد کے لیے لازم ہے کہ باپ کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ اولاد اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتی۔ اگر والدین اپنا فریضہ پورا کر گئے تب بھی اللہ کی بارگاہ سے اجر پائیں گے، اور اگر والدین اپنا فریضہ پورا نہ کر سکے تب بھی ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ۔ اولاد کے لیے لازم ہے کہ بچوں کی جنت ماں کے قدموں تلے، اور باپ کی رضا میں ہی اللہ کی رضا۔ اسی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بالکل ایسے ہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ والدین دیکھیں کہ بچوں کی صحبتیں کیا ہیں۔ آج یقین جانے سوسائٹی میں جو منشیات کا ایک عنصر عام، سگریٹ نوشی کا جو عنصر عام ہے، روزے میں بھی پرواہ نہیں، پھر جو شیشہ کی صورت میں اور دیگر قباطوں کی صورت میں منشیات کے اڈے ہیں۔ اولاد پر دیکھیں کہ ان کے بچوں کی صحبت کیا ہے، والدین دیکھا کر اس چیز کی طرف کہا گیا۔ سب سے بڑی صحبت یہ ہے جہاں بچے کے پاس کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، یہ ایسی بیماری اس نے اپنے پاس بٹھائی ہوئی ہے
کہ اگر ہم اچھی تربیت نہیں کریں گے بچے کے بگاڑ کے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر والدین اپنی حقوق کی ادائیگی اچھے طریقے سے کر جائیں تو اللہ سے اجر پائیں گے۔ اسی طرح شادی کے معاملے میں پسند ناپسند کا ایک عنصر ہے۔ اولاد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا رشتہ خود سلیکٹ کریں بے شک، لیکن جب تک والدین کے گھر بیٹھے ہیں تب تک والدین کی رضامندی لازم ہے۔ یہ اخلاقیات۔ ہاں اگر ہم والدین کی کفالت میں نہیں ہیں پھر جسے چاہے شرعی حدود و قیود میں رہتے ہوئے رشتہ پسند کریں۔ یہ دو عام معاملات بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال میں نے عرض کر دیا بچوں کی جنت اگر ماں ہے تو ماں کے قدموں تلے، اور بچوں کی جنت اگر باپ ہے تو باپ کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں آقا مجھے کیسے پتا چلا میرا رب راضی ہے کہ نہیں؟ حضور فرماتے ہیں اپنے باپ کو دیکھو، اگر باپ راضی ہے تو سمجھو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو سمجھو اللہ بھی ناراض ہے۔ ان ساری چیزوں کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا ہے تحریک منہاج القرآن جام کے چیمہ کے ساتھیوں کو میں اختتام پر پھر مبارک دیتا ہوں، اور جتنی بھی مبارک دوں اتنا ہی کم ہے۔ آج بھی دیکھیں کہ نشستیں ختم ہو چکی، ادھر بھی کچھ بہنیں کھڑی رہی، شاید ایک کی کرسی پر دو بھی بیٹھی، اور ادھر کئی بچے ہیں اور ان کے ساتھ کئی اب بڑے بھی ہیں جو نیچے بھی بیٹھے۔ یہ آپ لوگوں کی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ محبت، اور منہاج القرآن جام کے چیمہ کے ڈسکا کے سمبڑیال کے جو ساتھی جنہوں نے انتظامی حوالے سے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ بطور خاص محترم حافظ غلام مصطفیٰ گجر صاحب، محترم علامہ عامر انور صاحب جو ضلع سیالکوٹ بی کے ہمارے تحریک منہاج القرآن کے صدر، محترم شہباز گھمن صاحب جو ایک معروف سیاسی شخصیت، محترم جناب رانا محمد شفیق صاحب جو ایک سیاسی اور سماجی شخصیت، محترم سرور خان صاحب، علامہ محمد اشرف صاحب، حافظ صفدر صاحب، علامہ عمران قادری صاحب، محترم ناصر قادری صاحب، دیگر علاوہ ازیں جو ساتھی تحریک منہاج القرآن کے جام کے چیمہ کے ہیں، منہاج القرآن پیپل لیگ کی ہماری جو بہنیں ہیں، مائیں، یوتھ کے، ایم ایس این کے، بیٹ کے، جتنے ہمارے عہدیداران ذمہ داران ہیں، علماء کونسل کے جتنے آبا اور معزز علماء کرام تشریف فرمائے، جتنی مبارکباد ہوں اتنا ہی کم۔ اب آخر پر یہ کہوں گا کہ آپ 4 دنوں سے، پچھلے 4 دنوں سے، آج کا چھوڑ کر پچھلے 4 دنوں سے آپ انمول ہیروں کو سن رہے ہیں۔ آج آپ نے ایک ماڑی سی گفتگو بھی درمیان میں سن لی۔ 4 آپ مسلسل پچھلے 4 دنوں سے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ ہیروں کو سنتے آ رہے ہیں، نوجوان سکالرز کو سنتے آ رہے ہیں۔ آج ایک ماڑا سا بھی سن لیا آپ نے، لیکن کل آپ جس ہستی کو سنیں گے، یہ جتنے ہیرے سن رہے ہیں وہ ایسا جوری ہے جس نے یہ سارے ہیرے تراشے ہوئے۔ ہم جو کچھ سنا رہے ہیں، جو کچھ بیان کر رہے ہیں، 4 دنوں سے اسی جوری کے اچھے تراشے ہوئے ہیرے بھی سن لیے، اور ایک ماڑا بھی نکل ہی آتا ہے۔ آج آپ نے ایک ماڑا سا بھی سن لیا، لیکن کل جو سنیں گے، ہم جو کچھ ہیں وہ اسی شیخ کی صحبت اور انہی کی تعلیم اور تربیت، انہی کا سکھایا ہوا ہے جو آپ کے سامنے ہم بیان کرتے۔ کل اس پردے قلندر کو ہم سنیں گے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زندہ مجدود، کل ان کو سنیں، اور ان کو سننے کے لیے جگہ تو پہلے بہت محدود ہے، لیکن میں اپنی جانب سے بھی آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ 3 بندوں کو خود دعوت دے دیں، اور ایک مرد و خواتین ایک اپنے ساتھ لانے کا عہد کریں کہ ہم ضرور لے کے آئیں۔ کوشش کرنا آپ کا کام، نتیجہ دینا اللہ کا کام۔ آپ 3 لوگوں کو دعوت دیں کہ ہم نے کل جانا ہے، اور ایک کو اپنے ساتھ لے کے کہ ہم نے کل شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو سننا، تاکہ یہی آج باہر تک بھی اس کی، انہیں باہر بھی کوئی سکرین یا پروجیکٹر لگانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ ہاتھ پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
106 204 204 یہ بیٹی ہماری جب آئی تھی تو صبح صبح چھوٹی بیٹی ہے یہ مجھے کہہ رہی تھی 2 پرچیاں دے مجھے، میں کہا ایک ہی رکھیں، تو اللہ نے بیٹے آپ کو ایک سے دے دیا نا، 110 110 214 214 مردوں کی طرف دیکھیے گا، میں گزارش کروں گا محترم حافظ غلام مصطفیٰ گجر صاحب جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان عوامی تحریک ضلع سیالکوٹ سے، تشریف لائیے نظر سے 432 432 عرفان القرآن کا یہ تحفہ آپ محترم حافظ غلام مصطفیٰ گجر صاحب سے وصول کریں گے۔ چار سو 449 449 ماشاءاللہ۔ میں گزارش کروں گا محترم علامہ عامر انور مغل صاحب سے، صدر ہیں پاکستان تحریک منہاج القرآن ضلع سیالکوٹ بی سے، علامہ عامر انور مغل صاحب۔ چار سو 473 محترم علامہ اشرف صاحب تشریف لائے ہیں۔ گزارش کروں گا محترم رانا محمد شفیق صاحب سے آئیے گا 447 ایک اور نکالیے گا، مل گیا بیٹے آپ کا ہے، چلے آئے۔ ہمارے دروس عرفان القرآن میں دور و نزدیک سے احباب چل کے روزانہ حاضر ہونے والے احباب کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ یہاں پر احمد آباد سے روزانہ چند احباب تشریف لاتے ہیں، سب کی خدمت میں تو ہم ایسے تحائف پیش کرنے سے قاصر ہیں، مگر احمد آباد کی نمائندگی کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا محترم علامہ حافظ جہانگیر خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ تحریک منہاج القرآن جامع چیمہ کی طرف سے عرفان القرآن کا یہ تحفہ آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ روزانہ صبح فجر کے بعد جامع چیمہ تک کا سفر کر کے درس عرفان القرآن سماعت کرنے کے لیے ایک وفد کے ساتھ تشریف لاتے رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا علامہ منہاج الدین صاحب سے کہ وہ اپنے دست مبارک سے عرفان القرآن کا یہ تحفہ محترم علامہ حافظ محمد جہانگیر خان صاحب کو پیش فرمائیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، اتنی دور سے روزانہ دوستوں کے ساتھ دوستوں کو لے کر نکلنا یہ ایک محنت طلب کام ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہمارے شیخ کا خطاب ہے، کل ہمارے مربی کا خطاب ہے، کل انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تحائف
2 گنا تو ہمارے پاس ہیں، کوشش کریں گے 3 گنا ہی ہو جائیں. تو کل یہ تحائف کی تعداد زیادہ ہوگی انشاءاللہ، احباب کی تعداد بھی زیادہ ہوگی. اللہ محترم اللہ رکھا قادری صاحب نے بھی ان کو 3 گنا کر دیا ہے، کہتے ہیں 5 عرفان القرآن کا تحفہ میری طرف سے بھی دینا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں، میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اس لیے کہا تھا، میں نے تو اپنی طرف سے کہا تھا. یہ محترم رانا محمد شفیق صاحب نے فرمایا کہ 4 گنا کر لیں انشاءاللہ. کل آپ تمام احباب خوش. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا يا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت وتعظمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما. رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں باری تعالیٰ ہمیں تو اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اپنے حبیب کی رضا عطا فرما. جو روزہ رکھ رہے ہیں باری تعالیٰ ان کا روزہ رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو نماز پنجگانہ، تہجد اور تراویح کی صورت میں عبادت اور بندگی بجا لاتے ہیں، مولا ان کی عبادت اور بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی ہمت، سعادت اور توفیق عطا فرما. ہمیں باری طاعت و استغفار کی کثرت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، آج رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ گزرنے کو ہے باری تعالیٰ. جس قدر ہم سے ہو سکا باری تعالیٰ، جو ہماری طرف سے کئی کمیاں رہ گئی، نقص رہ گئے، کئی کجیاں رہ گئی، مولا اگلے 2 عشروں میں ہمیں وہ کمیاں اور وہ نقص بھی پورے کرنے کی اور اچھے طریقے سے رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن میں باری تعالیٰ جتنے مرد و خواتین تشریف لائے اور جو کل بھی باری تعالیٰ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا خطاب سننے کے لیے آئیں گے، باری تعالیٰ ہم سب کا آنا، ہم سب کا بیٹھنا، ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس قرآن مجید کے ذکر کے صدقے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور تعلیمات کے صدقے، قرآن مجید کی برکتوں اور وسعتوں کے صدقے باری تعالیٰ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما. جتنے مرد و خواتین تشریف فرما ہیں، جتنے براہ راست ہمیں سن رہے ہیں باری تعالیٰ، ان میں اگر کوئی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما. ان کے والدین میں، ان کی اولاد میں، ان کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہیں، حضور کی جمی امت میں جو بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما. یا ارحم الراحمین، جتنے حاضرین اور سامعین تشریف فرما ہیں، حاضرات اور سامعات تشریف فرما ہیں، ان کے والدین میں، ان کی اولاد میں، رشتہ داروں میں جتنے لوگ اس جہان دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرما. ان تمام مرحومین کو باری تعالیٰ جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما. انہیں تمام مرحومین کو باری تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور کملی مبارک کا سایہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین، جتنے پریشان حال ہیں قرآن اور صاحب قرآن کے صدقے ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما. جتنے مالی طور پہ تنگ دست ہے مولا، قرآن اور صاحب قرآن کے صدقے ہر ایک کے رزق میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما. جتنے مقروض ہے باری تعالیٰ قرآن اور صاحب قرآن کے صدقے ان کی قرضوں کی ادائیگیوں کے اسباب پیدا فرما. جن جن گھروں میں بد سلوکی ہے، نا اتفاقی ہے، باری تعالیٰ اس قرآن کے صدقے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے بے اولاد ہے باری تعالیٰ، آج ہم نے جس طرح سے تیرا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا باری تعالیٰ، ان مبارک دروس کے صدقے باری تعالیٰ، قرآن کی بابرکت لمحات کے صدقے ہر بے اولاد کو اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرما. جو بیٹیوں کی طلب رکھتے انہیں بیٹیوں کی رحمتیں عطا فرما. جو بچوں اور بچیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو فرما برداری کی زندگیاں عطا فرما.
جن کے پاس اپنے گھر نہیں، مولا تو اپنی جانب سے اپنی جناب سے انہیں اپنے اپنے گھروں کا مالک بنا۔ یا ارحم الراحمین، جس دل میں جو نیک اور جائز تمنائیں ہیں سب کی شرف قبولیت عطا فرما۔ جو بچے اور بچیاں بیٹھی ہیں، جو اسٹوڈنٹس اور طلباء اور طالبات تشریف فرما ہیں، ہر ایک کو امتحانات میں کامیابیاں عطا فرما۔ ہم سب کو دنیاوی اور اخروی امتحانات میں، ہم سب کو دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، تعلیم و تربیت میں باری تعالیٰ کامیابیاں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جس دل میں جو جائز تمنائیں ہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ جو 5 دنوں سے طائف کی صورت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، باری تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ کل بھی باری تعالیٰ جیسے ابھی بھی اعلانات کیے گئے، باری تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورم جام کے چیمہ کے تمام عہدیداران، ذمہ داران، رفقاء اور کارکنان کی خیر فرما۔ مولا ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو صحت اور سلامتی عطا فرما۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کی ملکی اور بین الاقوامی تمام تنظیمات، رفقاء اور کارکنان کی خیر فرما۔ پاکستانی قوم پر میرے مولا اپنا کرم فرما۔ اس قرآن کے صدقے، رمضان کے صدقے، مکین گنبد خضرا کے صدقے میرے اللہ اس قوم کو ذلت اور رسوائی سے آپ نجات عطا فرما۔ بد عقیدگی، بد اخلاقی، بد کرداری اور بد عملی سے نجات عطا فرما۔ اس قوم کو عزت عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، دینداری عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، عالم اسلام کی خیر فرما، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ جن گھروں میں باری تعالیٰ بچے اور بچیاں جوان ہیں، اگر شادیوں کے اسباب نہیں یا اچھے رشتے دستیاب نہیں، مولا ان والدین کی تو اپنی جانب سے غائبانہ مدد اور نصرت فرما۔ لی خمسۃ تطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔